الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہماری سورۃ المائدہ چھٹا پارہ جاری ہے، 2 آیات ہو گئی ہیں، تیسری آیت آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کر دی گئی، حرام کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا علیکم تم پر، میتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت سور کا، وما اہل اور جو ذبح کیا جائے، لغیر اللہ سوائے نام کے اللہ کے، بھی اس کے ساتھ، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرنے والی، والموقوذۃ اور اوپر سے گر کر اور چوٹ لگ کر مرنے والی، اور چوٹ لگ کر والے والی جو مطلب جانور ہیں مراد، اور چوٹ لگ کر مرنے والے لکھ لیں، آپ کو واضح ہو جائے گا۔ والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر ہلاک ہونے والے، اوپر سے گر کر ہلاک ہونے والے، والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والے، اور ما اکل السبع جس کو کھایا ہو درندوں نے، جس کو کھایا ہو درندوں نے، الا ما ذکیتم مگر جو تم ذبح کر لو، وما ذبح اور جو ذبح کیا جائے، اللہ نصبی بتوں کی جگہ پر، اسے استھان کہتے ہیں، میں نے استھان اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بتوں کی جگہ پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ تمہاری نافرمانی ہے، یہ تمہاری نافرمانی ہے، الیوم آج، یا عیسیٰ مایوس ہو گئے، اللہ زینا وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، الیوم آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، اسلام کو، دیناً بطور دین، فمن استر پس جو کوئی مجبور ہو جائے،
فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف لاسم نہ مائل ہونے والا ہو لاسم گناہ کے لیے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم کیا ہے جو حلال کیا گیا ان کے لیے، قل کہہ دو احل لکم الطیبات حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما اور جو علمتم تم نے سکھایا، من الجوارح مکلبین شکاری کتوں کو، تعلمونہن تم سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ نے، تم سکھاتے ہو ان کو اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللہ علیہ اور ذکر کرو نام اللہ تعالیٰ کو اس پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب کہا گیا کہ مردار بھی تم پر حرام ہے، خون بھی اور سور کا گوشت بھی، اور جسے اللہ کے نام کے سوا اللہ کا لفظ میں ہوتا ہے پکارا جانا، تو ذبح کے وقت کیا اس میں نے کہا جو ذبح کیا جائے سوائے اللہ کے نام کے، وہ جو گلا گھونٹ کر مر جائے یا چوٹ لگ کر یا اوپر سے گر کر یا سینگ لگ کر مرے یا جن کو درندوں نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، یعنی گلا گھونٹ دیا گیا اور چوٹ لگ گئی، اوپر سے گرا، سینگ لگ کے یا درندوں نے کھایا ہوا، لیکن اب بھی سانس تھا اس میں، سانس تھا اور تم نے اس حال میں سے ذبح کر لیا اللہ کا نام لے کے، پھر وہ حلال ہے، لیکن جب نہیں اس میں سانس رہا پھر تمہارے لیے حرام ہے۔ اور جو استھانوں پر ذبح کیا جائے، انہیں بتوں کی جگہ، جیسے آپ یہاں علی حجویری کے مزار پہ جا کے وہاں چڑھاتے ہیں یا شاہ کمار کے مزار پہ جا کے یعنی وہاں نظریں مانتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، ویسے ہوتا تھا کہ اونٹ اگر ذبح کیا تو تیر نام لکھ کے تو لگاتے تھے، دور سے پھینکتے تھے، جس حصے پہ جا کے جس کے نام کا تیر لگتا تھا وہ حصہ اس کو مل جاتا تھا، تو کہا کہ ایسا بھی ہے، وہ بھی حرام ہے، اور یہ تمہاری نافرمانی ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اپنا چیک کیے بغیر نہ چیک کرنا کوئی بھی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر کے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور دین اسلام یعنی اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یعنی آج یہ عرفات کے میدان پہ آیت نازل ہوئی تھی، آخری کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں آخری آیت یہی ہے، تو یعنی یہ کہہ کے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ رد ہے، کیونکہ اللہ نے دین مکمل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اذان سے پہلے جو خواب میں سکھایا گیا تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی، تو اذان یقیناً الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ سے شروع ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔
تو اللہ نے جہاں بلند کرنا تھا وہاں کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب شروع جب الصلاۃ والسلام سے کرتے ہیں تو ساری اذان جو ہے وہ بدعت ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ خدا نہ سمے کہتے ہیں درود شریف پڑھنا غلط ہے، ہر چیز اس کی جگہ پہ صحیح ہے۔ درود شریف کا اتنا درجہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے ملتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلے پڑھ لینا، یعنی 3 درود پڑھنا ہی نہیں اذان سے پہلے، نہیں اذان سے پہلے نہیں، ویسے جب آپ نے کہا پہلے پڑھ لینا، پہلے سے جب کیا مرضی مراد؟ پڑھ لیں۔ وہی میں نے کہا نا اذان سے پہلے درود بدعت ہے، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنا بہت فضیلت ہے، لیکن جب ڈیڈ باڈی سامنے پڑی یا پارے کھول کے بیٹھ گئے یا 2.5 پارے پڑھ دیں وہ بدعت ہے۔ جو سنت سے ثابت دین کی بات نہیں ہے، دنیا کی میں نہیں کر رہی کہ یہ پنکھے کیوں ایجاد کیے، صوفے کیوں ہوئے، یہ ترقی ہے، یہ دنیاوی ترقی ہے جو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی بنا پہ وہ کر رہا ہے، لیکن دین میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقل دین کے تابع ہوگی کہ جو دین نے کہہ دیا اس کے مطابق ہی چلنا ہے، چونکہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ ہاں جو کہ بھوکے ویسے مجبور ہو جائے، لیکن اس کا تہیہ نہ ہو کہ میں گناہ میں زیادتی کر لوں یا کہ اس کا دل نہ مائل ہو گناہ کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یعنی اس حالت میں ناجائز چیز جو اللہ نے حرام کر دیا وہ بھی اتنی کھا سکتا ہے کہ جان بچائی سکتے اگر بھوک سے مجبور ہو گیا ہے۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے حلال کیا کیا گیا، یعنی چند چیزیں جو ہیں وہ حرام کی گئی ہیں، تو کہتے ہیں بتائیں حلال کیا ہے ہمارے لیے، بتایا کہ ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو تم نے شکاری کتوں کو سکھا دیا، یعنی تمہیں انہیں اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیتے ہو، سدایا ہوا ہے تم نے، اور وہ جا کے صرف اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تم اس میں سے خود کھاتے نہیں ہیں کچھ، اگر چیر پھاڑ کر کے انہوں نے کھا لیا تو پھر تم پر حرام ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے روک کے رکھ دیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، بس کھاؤ اس میں سے، وہ روک رکھیں تمہارے لیے، اللہ کا نام اس پہ ذکر کر لو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ بس چلو سبق تھوڑا سا ہی ہے، بڑا مشکل ہے، جو سبق ہے نا وہ بھی آخری آیت کلیئر ہوئے میڈم، کیا نہیں ہوا وہی سمجھ نہیں آئی جو پچھلا سبق سنایا ہے نا اس کا بھی کوئی تو پوچھیں نا آپ، وہ مشکل تھا سنانے کے بعد بتائیں کہ آنے سمجھ آئی میں بتاؤں گی، بھائی، بہت مشکل تھا۔ نہیں آپ پوچھیں نا جو نہیں آپ نے جو پڑھایا نا اس کو ہم تھوڑا کر دینا تھا، تھوڑا جو مشکل ہوتا ہے تھوڑا کر دیتے ہیں میڈم، تشریح کر کے آسان کر دیتی ہوں اس کو میں۔ اتنی دفعہ یاد کیا نہیں ہوا جو پچھلا سبق ہے، وہ میرا ٹاپک ہی مشکل ہے نا، وہ تقسیم والا جو ہے وہ ہمیشہ مشکل ہے۔ الفاظ مشکل نہیں ہے، وہ یاد رکھنا مشکل ہے، سمجھ تو وہ جب موقع آتا ہے تب آپ کو کسی سے پوچھنا ہی پڑے گا، جا کے آپ خود نہیں کر سکتے۔ یہ ایک علم ہے، علم الفرائض ایک یہ علم ہے جو الگ سے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، وہی آپ کو بتا سکتے ہیں تقسیم کے جتنے بھی اصول ہیں۔ اب 26واں پارہ دیکھ لیں، سورہ زخرف ہے، الحمدللہ ہماری 20 ہو گئی ہیں، 20 آیت ہو گئی ہیں، 21 آج ہم نے پڑھنی ہے، یعنی 21 نمبر آیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آتیناہم، یا ہم نے دی ان کو، یا ہم نے دی ان کو، کتاباً کتاب، من قبل اس سے پہلے، فہم پس وہ بھی اس کو مستمسکون تھامنے والے ہیں، بل قالو بلکہ انہوں نے کہا، انا وجدنا بے شک ہم نے پایا، آبانا اپنے آباء و اجداد کو، لا امتن ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور بے شک ہم عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے قدموں پر یا ان کے آثار پر یا ان کے نشانوں پر، نشانے لکھ لیں، بے شک ہم ان کے نشانوں پر مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، ما ارسلناک نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا قالا مگر کہا، مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے،
इन्ना वजदना बेशक हमने पाया आबा अना अपने अबाजात को अल्लाह उम्मतिन एक तरीके पर मैना ला सारी बेशक हम उनके निशानों पर बेशक हम उनके निशानों की मुक्तादून पैरवी करने वाले हैं। काला कहा अवला जी तो तुम क्या अगरचे और मैं आया हूँ तुम्हारे पास बेहदा ज़्यादा हदायत के साथ मिम्मा उससे जो वजह तुमने पाया अलैहि जिस पर आबाकुम अपने बाविजात को कालू उन्होंने कहा इन्ना बेशक हम बिमा उसके साथ जो उर्सिल तुम देकर भेजे गए हो भी उसके साथ काफिरून इनकार करने वाले हैं। फंतकमना पस हमने इंतकाम लिया मिन्हुम उनसे फंजुर पस देखो कैफ़ा काना कैसा व अंजाम मुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों का। वाइज और जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिया भी व कौमे अपने बाप और अपनी कौम से पूरा वक्त नहीं सुनना पड़ता। इन्नानी बराउन बेशक मैं बेजार हूँ मिम्मा उससे ताबुदून जिनकी तुम इबादत करते हो। इल्लल्लाज़ी सिवाय उस ज़ात के फ़तरनी जिसने पैदा किया मुझको फ़इन्नो सयहदीन पस बेशक वो अनकरीब मुझे हिदायत देगा। वजअलह और बना दिया उसको कलिमतिन बाकियतिन बात बाकी रहने वाली फी अकेबी ही उसके पीछे उसके बाद लिख लें उसके बाद में अकेबी का लफ्ज़ मतलब पीछे ही होता है लेकिन उसके बाद लालम यारजून शायद के वो लौट आए हैं। लाला का मतलब होता है शायद भी होता है ताकि भी होता है ताकि वो लौट आएँ या शायद के वो लौट आएँ। बल मतातु बल्कि मैंने फ़ायदा दिया हाउला इनको व अबाहुम उनके और अबाविदात को हत्ता जाहुल हक यहाँ तक कि आ गया उनके पास अल हक़्क़ु हक़
व रसूल मुबीन और रसूल वाज़िया वलम्मा जा मुलहक़ और अलबत्ता जब आया उनके पास हक़ कालू उन्होंने कहा हाज़ा सिहरुन ये जादू है नाउज़ुबिल्लाह व इन्ना बिही काफिरुन बेशक हम इसका इनकार करने वाले हैं। वकालू और उन्होंने कहा लौला नुज़िला क्यों नहीं उतारा गया हाज़ल कुरान ये कुरान मजीद अला रजुलिन एक आदमी पर मिनल करियतैनी अज़ीम बस दो बस्तियों में से बड़ी अहम यकसिमून रहमत रब्बिक क्या वो तकसीम करते हैं रहमत आपके रब की। नहनु कसमना हमने तकसीम की बैन हम उनके दरमियान मईशत हम उनकी मईशत फिल हयाती दुनिया ज़िंदगी में दुनिया की वरफ़ान और हमने बुलंद किए बाज़ुन फ़ौक़ा बाज़ उनके एक दूसरे पर दराजाती दर्जे बाज़ुम उनके बाज़ के फ़ौक़ा ऊपर बाज़िल बाज़ के यानी उनके एक दूसरे पर दराजाती दर्जे ये तख़िदा ताकि बनाए बाज़ुम उनका बाज़न बाज़ को शुक्रिया खिदमतगार पर रहमत रब्बी का और रहमत आपके रब की खैर मिम्मा यजमऊन बेहतर है उससे जो वो जमा करते हैं। ठीक है बच्चे हाँ जी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो अपनी तरफ से माबूद बना रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो हम उनकी इबादत ना करते तो अल्लाह पे ब्लेम दे रहे हैं। तो उन्हें पूछो उनके पास कोई किताब है पहले से वो उसको थामे हुए हैं यानी उनके पास कोई किताब है जिसमें ये दर्ज है कि अल्लाह के सिवा और भी माबूद हैं। बल्कि वो कहते हैं हमने तो अपने बाइदाद के तरीके पर उम्मत का मतलब होता है एक तरीके पर एक जमात को पाया हमने एक जमात पर हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। और इस तरह हमने आपसे पहले भी किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा उन्होंने भी यही कहा कि खुशहाल लोग थे कि हमने अपने बाइदाद के तरीके पर ही पैरवी कर रहे हैं। काला तो रसूल ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि क्या अगरचे मैं तुम्हारे पास इससे ज़्यादा हिदायत याफ्ता चीज़ लाया जिस पर तुमने अपने बाइदाद को पाया। जैसे पहले या दूसरे पारे में आया था कि जब उन्हें कहा जाता है मान लो जो अल्लाह ने उतारा तो कहते थे हम तो पैरवी करेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया। तो वहाँ अल्लाह ताला फरमाया था अवलो काना बामला या शही वाला यह तदून अगरचे उनके बाइदाद कुछ जानते भी जिसे ना हिदायत पर फिर भी वो उनके पीछे लगेंगे और जिस हम ज़्यादा हिदायत याफ्ता चीज़ लेकर आए हैं तुम्हारे पास। तो उन्होंने साफ़ यानी हट दर्मी से कहा कि हम उसका इनकार करने वाले हैं जो तुम देकर भेजेगे। इसलिए कि उनकी चुदराहट ख़त्म होती थी उनकी जो उन्होंने अपने धाक बिठाई हुई थी ना और अरबों पे तो वो सारे उनके ख़त्म हो जाती थी अगर वो ईमान ले आते। तो हमने फिर उनसे इंतकाम लिया तो देखो कैसा अंजाम जुटाने वाला को यानी अहले कुरैश को मुतनब्बे किया जा रहा है कि पहले रसूलों का भी जब इनकार किया गया तो हमने जो उनके साथ किया तुम्हें उससे सबक सीख लेना चाहिए। तो जब कहा हज़रत इब्राहीम ने अब मिसाल हज़रत इब्राहीम की दी जा रही है कि उन्होंने अपने बाप कौम से कहा था कि मैं तो बेजार हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो सिवाय उस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया उनके लिए वही मुझे राह भी दिखाएगा।
یعنی ان کے ذہن میں آتا تھا کہ جن کو پوچھ رہے ہیں نا ان کے پاس کوئی ہے نہیں، طاقت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اصل معبود ایک ہی ذات ہوگی۔ تو کہا کہ انقریب مجھے راہ بھی دکھا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے عجائبات بھی دکھائے تھے نا، سورج، چاند، ستارے، یہ صرف قوم کو گواہ بنانے کے لیے، ورنہ حضرت ابراہیم شروع سے ہی فطرت جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، ہر نبی کے اندر بنیادی طور پہ فطرت جو جس کو اللہ نے چننا ہوتا ہے نا، کوئی ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے اسے نبوت دی جاتی ہے۔ مال، دولت اور کثرت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، علم میں طاقت اور جسم میں طاقت۔ کبھی مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے، دینی علم کے بغیر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اور ہم نے ان کو باقی رہنے والی بات بنا دی، یہی بات کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، وہ مجھے راہ دکھائے گا، یہ بات باقی رہنے والی رہ گئی تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، شاید وہ بھی پلٹ آئیں حضرت ابراہیم کے یہ کہنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو ان کے باوجات کو فائدہ دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور واضح رسول بھی آ گیا، لیکن جو کہ خوشحالی دی ہوئی تھی، تو جب حق آئے تو کہنے لگے تو جادو ہم اس کا انکار کریں گے۔ صرف اپنی دولت کے بلبوتے پہ نبیوں کا انکار کرتے تھے، اور کہتے کیا ہیں کہ کیوں نہیں قرآن یہ نازل کیا گیا 2 بڑی بستیوں میں سے کسی اور آدمی کا، یعنی نعوذ باللہ یتیم تھا، غریب تھا، اسی کو اللہ نے نبوت دینی تھی۔ 2 بڑی بستی مکہ اور مدینہ میں اتنے بڑے بڑے سردار تھے، اللہ تعالیٰ کسی پہ اتار دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے تو دنیا کی زندگی میں معیشت بھی ہم نے تقسیم کی ہے، یعنی اگر ہم نے خوشحالی دی ہے، خوشحالی کی بنا پہ انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا خوشحالی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے ایمان لے آتے، بلکہ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ ہم نے ان میں سے بعض کے درجے بعض کو بلند کر دی، یعنی معیشت اس طرح تقسیم کیا، بعض کو دولت مند بنا دیا، بعض کو غربت میں، تاکہ جو دولت مند ہیں وہ اپنے متحدوں سے کام لے کے ان کی روزی کا انتظام ہو جائے، کہ تاکہ ایک دوسرے کو خدمت گار بنا لو، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔ یعنی مال و دولت اور اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زیادہ محبت کرنے والی ہو، کیونکہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ امت کی کثرت کا ہے، بچوں کی کثرت پہ فخر نہیں کروں گا، امت کی، یعنی تربیت کرنا بچوں کی کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو وہاں فخر ہوگا۔ سب سے زیادہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو اللہ کی بخشش کے حقدار بن جائیں، اور اس کے لیے ہمیں صرف معمولی سا کام ہے کہ کلمے کو گہرائی سے سوچیں کہ کلمے سے مراد کیا ہے۔ جو میں نے پڑھ لیا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا اس پہ میں نے کچھ عمل بھی کیا کہ مرضی اپنی کی؟ کلمہ میں نے وہ پڑھ لیا توحید کا اور رسالت کا، اور مرضیاں زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق گزاروں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کلمہ میں نے زبان سے تو پڑھ لیا، لیکن منافق ہوں کہ کہتی میں کچھ ہوں کرتی میں کچھ۔ تو ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ منافق کا درجہ بہت ہی برا ہے، کہ آگ کے گرے کے نچلے گرے پہ ہوں گے آگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب میں اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کروں۔ کوشش کرنی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کیونکہ ہر ایک کی طاقت اس طرح نہیں ہے۔ اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، بعض کو اللہ نے زیادہ صلاحیت دی ہے، بعض کو کم۔ اللہ تعالیٰ صلاحیت کے مطابق ہی حساب کتاب لے گا۔ اب یہ نہیں ہے صلاحیت اگر ہے اور اس سے پھر جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے ناجائز فائدہ اٹھائیں تو پھر اصل صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دب کے رہ جاتی ہے۔ جب ہم اپنی اصلی مثبت صلاحیت کو اجاگر کریں گے تو پھر انشاءاللہ منفی جو ہے وہ دب جائے گی اور وہ اوپر آئے گی، لیکن جب ہم روح کو نظر انداز کر کے صرف مادی دنیا میں رہ جائیں گے تو پھر قارون والا حساب ہوگا، فرعون والا حساب ہوگا، شداد والا، نمرود والا ہوگا، پھر یہ انبیاء پر جو مان لے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں حسین ہو جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرۃ۔